جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم اسلامیات کر رہے ہیں اور ون پیپر کے حوالے سے یا کمپٹیشن ایگزامس کے حوالے سے جو کویشچنس بنتے ہیں ہم اسے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں اسلامیات میں سے وہ ام المومنین کا ہے، یعنی وہ تمام خواتین جن سے نبی پاک نے نکاح کیا تھا اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے وہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، تو ام المومنین کا آج ہم ٹاپک کریں گے۔ یہ ٹوٹل 11 خواتین ہیں اور 2 اس میں جو ہیں وہ لونڈیاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک ایک کر کے ان سب کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کمیشن ہم سے کیا کیا کویشچنز ان کے بارے میں پوچھتا ہے، ٹھیک ہے۔ 11 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ تو پہلی جو بیوی آپ کی تھی، جس طرح آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ حضرت ختیجہ تھیں، ٹھیک ہے، ختیجہ بنت خولد۔ تو حضرت ختیجہ سے آپ کا نکاح جو تھا وہ آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی اس وقت پڑھا گیا تھا، اور وہ ساری سٹوری ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کس طرح میسرہ نامی آپ کا غلام تھا حضرت ختیجہ کا، تو آپ کے ساتھ کاروبار کے سلسلے میں جاتا تھا اور بڑا امپریس تھا، تو انہوں نے حضرت ختیجہ سے آپ کا ذکر کیا۔ پھر آپ نے اپنی ایک دوست جو ہیں، کہا جاتا ہے کہ دوست تھیں، کئی روایتوں میں کہ لونڈی بھی تھیں، نفیسہ، ان کے ہاتھ جو ہے وہ رشتے کی بات بھیجی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا جو نکاح تھا وہ حضرت عبدالمطلب صاحب نے، ابو طالب صاحب نے پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور 500 درہم جو تھے وہ حق مہر جو تھا وہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ 500 درہم حق مہر جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تحفے میں حضرت ختیجہ کی طرف سے ہی حضرت زید بن حارث جو ہیں، زید بن حارثہ یا بن حارث جو ہیں، وہ آپ کو حضرت ختیجہ کی طرف سے ہی تحفے میں ملے تھے، اور واحد ام المومنین میں سے ہیں جو مکہ میں دفن ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی جو رحلت تھی، آپ کی وفات جو تھی وہ 10 ہجری میں ہوئی، 1090 میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ نبوت کے 10ویں سال ہوئی، ٹھیک ہے، جب سوشل بائیکاٹ ختم ہوا، اور آپ کی اور ابو طالب صاحب کی وفات میں 3 دن کا فرق تھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اوورال پہلی شخص تھیں اور خواتین میں پہلی تھیں۔ اکثر کئی بار وہ دوسرے نمبر پر بھی پوچھ لیتا ہے، تو دوسرے پر تھیں ام الفضل، ٹھیک ہے۔ ام الفضل آپ کی سہیلی ہی تھیں، ٹھیک ہے، حضرت عباس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام تھا لبالہ، شاید لبابہ یا لبالہ، ایسا کچھ نام تھا، آپ کنفرم کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری عورت تھی۔ کئی بار یہ بھی ایک بار پاسٹ پیپرز میں سے میری نظر سے گزرا ہے کہ دوسری عورت جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام کیا تھا، تو لبالہ ان کا نام تھا۔ ام الفضل حضرت عباس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت ختیجہ کی دوست تھیں، اس وجہ سے بھی یہ اثر و رسوخ تھا۔ دوسرے نمبر پر جو خاتون تھیں جو ام المومنین کا درجہ جنہیں دیا گیا، ان کا نام تھا سودا، ٹھیک ہے، سودا بنت زمہ، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ کئی بار پوچھ لیتا ہے کہ دوسری بیوی کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بچے اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے لیکن ترتیب جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویزیبل ہے؟ تو سودا بنت زمہ جو تھیں وہ آپ کی دوسری بیوی تھیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا یہ کہ جب حضرت ختیجہ رحلت کر گئی تو بچے چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، بیٹیاں چھوٹی تھیں، تو لوگوں نے کہا جی کہ اس طرح آپ کیسے دین کی خدمت آسانی سے کر سکتے ہیں، آپ گھر کے معاملات میں ہی مصروف رہیں گے یا آپ کا ذہن جو ہے اس طرف رہے گا۔ تو یہ آپ کی ہم عمر تھیں، تقریباً 50 سال کی تھیں، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ نے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے، طلاق یافتہ تھی۔ اور تیسرے نمبر پر جو بیوی تھی آپ کی وہ تھی حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، عائشہ بنت ابو بکر، آپ کے دوست حضرت ابو بکر کی بیٹی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے جی کہ جب نکاح ہوا تب آپ کی عمر 6 سال تھی، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کی عمر،
اور جب رخصتی ہوئی ہے ٹھیک ہے تب 9 سال کی عمر تھی. ٹھیک ہے تو یہ معاملہ ہے. اور آپ کے ہاں حضرت عائشہ سے کتنی احادیث روایت ہیں یہ بھی وہ پوچھا گیا ہے. تو 2210 یا 2211 دونوں روایتیں موجود ہیں. تو آپ نے دیکھ لینا کویشچن میں جس طرح سے بھی آپشن ہو. 2210 احادیث جو ہیں ٹھیک ہے وہ حضرت عائشہ کی طرف سے روایت ہیں اور 58 ایئرس کی عمر میں جو ہے وہ آپ رحلت کر گئی تھی اس دنیا سے. ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آپ کی بیوی تھی وہ تھی حفصہ بنت عمر بن خطاب. ٹھیک ہے عمر بن خطاب صاحب کی بیٹی تھیں اور ان کے بارے میں بس یہی ہے کہ 3 ہجری میں ہجرت کے تیسرے سال میں ان کا نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے اور یہ بڑی سریلی تھیں. ٹھیک ہے اور قرآن کی حافظہ بھی تھی ماشاءاللہ سے حافظہ تھیں اور الگ سے ان کا انتظام تھا. یہ خواتین جو تھیں ان کو تعلیم دیا کرتی تھیں. ٹھیک ہے اور بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان میں سے ایک کی یہ وہ تھیں بیوہ تھی. تو پھر اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ ان کی بیویاں جو ہیں وہ لے ظاہری سی بات ہے بچے تھے اور ان سب کو فیڈ کرنا تھا. تو حفصہ بنت عمر بن خطاب سے 3 ہجری میں آپ نے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے اور وہ حافظہ تھی اور بڑی سریلی تھی اور خواتین کا علیحدہ سے جو چیمبر تھا تعلیم و تدریس کا اسے یہ دیکھا کرتی تھی حضرت حفصہ. ٹھیک ہے 5واں نکاح جو آپ کا ہوا وہ حضرت زینب بنت خزیمہ سے ہوا. ٹھیک ہے 2 آپ کی ام المومنین میں سے 2 کا نام جو تھا وہ زینب تھا. ٹھیک ہے اور اس وجہ سے ہم آگے ان کی جو ہے وہ پورا نام لکھ رہے ہیں زینب بنت خزیمہ. تو ان کے ساتھ آپ کا نکاح 4 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے اور انہی کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا تھا ام المساکین. ٹھیک ہے آپ بڑی فراغ دل تھیں. ٹھیک ہے اور کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھیں. اس وجہ سے آپ مسکینوں کی ماں اسپیسیفکلی آپ کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا. آپ کا نکاح جو ہے وہ 3 سے 6 ماہ رہا. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ رحلت فرما گئی تھیں اور آپ 2 اپنی ہیں ام المومنین میں سے 2 ایسی ہیں جن کا جو جنازہ ہے آج ان کی جو وفات ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوئی. ٹھیک ہے آپ کے ہوتے ہوئے ہوئی آپ کے زندہ ہوتے ہوئے ہوئی. تو ان میں سے ایک حضرت خدیجہ تھی اور دوسری حضرت زینب تھیں. ٹھیک ہے اور ان کا جنازہ جو تھا وہ خود پڑھایا تھا آپ نے. تو رسول اللہ نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے 6 نمبر پر جو آپ کی بیوی تھی وہ تھی ام سلمہ. تو ان کا نام تھا ہند بنت میہ. ٹھیک ہے تو یہ تھی. تو ان کا تعلق ایک بار وہ پوچھا گیا کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا تو بنو مخزوم سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے اور 4 ہجری میں ہی آپ سے نکاح ہوا. ٹھیک ہے اور آپ کی اسپیسیفیکیشن آپ کی ضروری بات جو اکثر وہ پوچھ لیتا وہ یہ تھی کہ جو خالد بن ولید صاحب تھے ٹھیک ہے ان کی اب خالہ تھیں. ٹھیک ہے ان کی اب خالہ تھی. یہ یاد رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا 7واں نکاح جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جی زینب بنت جہش سے. زینب بنت جہش سے آپ کا 7واں نکاح ہوا ہے. ٹھیک ہے اور زینب بنت جہش جو ہیں وہ آپ کی پہلے رشتے میں بہو بھی لگتی تھی. یعنی کہ جو زید بن حارث صاحب تھے ٹھیک ہے جو آپ کو غلام ملے تھے تو ابھی چھوٹے تھے تو لوگوں نے زید بن عبداللہ کہنا شروع کر دیا تھا, زید بن محمد کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر آپ نے زید بن حارث صاحب کا نکاح جو ہے وہ اپنی پھپھو جو ہیں یمیمہ کی بیٹی کے ساتھ, آپ کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھایا تھا. ٹھیک ہے
اور ان کا نام زینب تھا، ٹھیک ہے، زید بن حارث صاحب سے ان کا نکاح کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہیں حضرت زینب سے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے. پھر حضرت زید بن حارث صاحب جو ہیں وہ ان سے ان کو علیحدہ کر کے تو ان سے خود اللہ کے حکم سے خود نکاح کر لیا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ پہلے بہو تھی. یہ چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ تھوڑی سی سٹوری آپ کے ذہن میں ہوگی تو آپ کو نام یاد رہے گا، ٹھیک ہے. زینب بنت جہش حضرت زید بن حارث کی ایکس وائف تھیں، ٹھیک ہے. آپ کی پھپھو کی بیٹی تھیں یمیمہ کی، ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ کی 8ویں جو بیوی تھیں، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا جی جویریہ بنت حارثہ، ٹھیک ہے. تو جویریہ بنت حارثہ جو تھیں یہ ایک مال غنیمت کے طور پر آئی تھیں، ٹھیک ہے. آپ کی جو جنگ ہوئی تھی بنی مستلق کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اس میں بنی مستلق کے جو سردار تھے ان کا نام تھا حارث بن زرار، ٹھیک ہے. تو ان کی بیٹی تھیں جویریہ بنت حارثہ. تو آپ ظاہر سی بات ہے مال غنیمت میں آئی تھیں. تو حضرت جویریہ نے کہا جی کہ میں آپ کو اتنا مال و متاع دوں گی تو آپ مجھے جو ہے وہ آزاد کر دیں. پھر آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بے شک جنگ ہار چکے تھے لیکن ایک وقار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی کہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کا حسن سلوک دیکھ کر اور باقی سارے معاملات کو دیکھ کے. تو یہ تھی جی 8ویں بیوی آپ کی. تو 9ویں بیوی جو تھی آپ کی، ٹھیک ہے، ان کا نام تھا رملہ بنت ابی سفیان، ٹھیک ہے. تو ان کی جو سب سے بڑی وجہ شہرت ہے جس وجہ سے ہم یاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ امیر معاویہ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہن تھیں، ٹھیک ہے. ابو سفیان وہی ہیں جو جنگ میں اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، بعد میں. تو ان کا جو پہلے نکاح ہوا تھا وہ ہوا تھا عبداللہ بن جہش سے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن جہش سے ہوا تھا لیکن بعد میں وہ جو تھے وہ انہوں نے کرسچینٹی قبول کر لیا تھا، اپنا مذہب جو تھا وہ عیسائی مذہب جو ہے وہ اختیار کر لیا تھا. تو پھر ان سے ان کو علیحدہ کر کے تو حضور نے جو ہے وہ ان سے نکاح کر لیا تھا، ٹھیک ہے. رملہ بنت ابی سفیان. تو یہ 9ویں بیوی تھی. اس کے بعد 10ویں بیوی جو تھی آپ کی ان کا نام تھا صفیہ، ٹھیک ہے، صفیہ بنت یئی، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ جب خیبر فتح کیا گیا تو اس حصے میں جو ہے وہ وہاں سے لونڈی جو اس حصے میں لونڈی حاصل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو پھر آپ سے نکاح کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے. آپ خوبصورت تھی اور وہاں کے سردار کی بیٹی تھی تو اس وجہ سے آپ سے نکاح کر لیا گیا تھا. تو یہ بنو نذیر جو تھے، آپ کو پتہ بنی اسرائیل قبیلے میں سے ہیں بنو نذیر، تو ان کے ساتھ خیبر میں لڑائی ہوئی تھی تو اس حصے میں مال غنیمت کے طور پر جو لونڈی آئی تھی اس کے ساتھ پھر بعد میں نکاح کر لیا گیا تھا. 11ویں بیوی جو تھیں آپ کی وہ تھی میمونہ بنت حارثہ، ٹھیک ہے. تو میمونہ بنت حارثہ جو ہیں ان سے 10 ہجری میں نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو زیادہ ڈیٹیل ان کے بارے میں نہیں ہے. تو ابھی رہ گئی ہیں جی آپ کی لونڈیاں. ہم لاسٹ میں جاتے ہوئے ایک بار ریوائز بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تو لونڈیاں جو تھیں وہ آپ کی 2 تھیں، ٹھیک ہے. ایک کا نام تھا ماریہ قطبیہ اور دوسری کا نام تھا ریحانہ بنت عبداللہ، ٹھیک ہے. تو ماریہ قطبیہ جو تھیں ان سے آپ کے بیٹا بھی پیدا ہوا تھا ابراہیم، ٹھیک ہے، آپ سے ہی پیدا ہوا تھا لونڈی میں سے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پوچھ لیتا ہے کہ جی یہ کس نے بطور تحفہ دی تھی، تو یہ مصر کے گورنر نے تحفے میں دی تھی. ان کا نام تھا مکاکس یا مکوکس
انہیں اکثر پڑھتے ہیں، مقوقس گورنر کا نام تھا مصر کا، انہوں نے تحفے کے طور پر دی تھی. تو یہ 2 لونڈیاں تھیں. ایک بار ہم ریویژن کر لیتے ہیں جی. ام المومنین ہم نے پڑھنا ہے. تو 11 بیویاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 2 لونڈیاں ہیں. سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہیں، ٹھیک ہے. جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال تھی. میسرہ غلام تھا، نفیسہ کے ذریعے رشتہ بھیجا تھا. ابو طالب صاحب نے نکاح پڑھایا تھا، 500 درہم دیے گئے تھے. زید بن حارث صاحب جو تھے حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کو بطور تحفہ دیا گیا تھا. مکہ میں دفن ہے، 10 ہجری میں فوت ہوئے. اور دوسری خاتون جو ہیں وہ آپ کی دوست ہی تھیں، ام الفضل لبابہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے. سودا بنت زمع یہ جو تھیں، یہ جب حضرت خدیجہ رحلت کر گئیں تو بچوں کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اس وجہ سے آپ سے نکاح کیا گیا تھا. تقریباً 50 سال عمر تھی آپ کی، ہم عمر یہ تھیں، ٹھیک ہے. عائشہ بنت ابو بکر صدیق صاحب جو تھے آپ کے دوست جو ہیں، ان کی بیٹی تھی. 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. 2210 یا 2211 حدیث ان سے روایت ہیں، اور 58 ایئرس کی عمر میں آپ جو ہیں وہ اس دنیا سے گئی ہیں. حفصہ چوتھی بیوی کا نام حفصہ بنت عمر بن خطاب تھا، ٹھیک ہے. 3 ہجری میں نکاح ہوا تھا، اور حافظہ تھی اور بڑی سریلی تھی، اور دین کے معاملات جو عورتوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کی تدریس کے معاملات کو یہ دیکھا کرتی تھی. زینب بنت خزیمہ جو تھیں وہ 4 ہجری میں آپ سے نکاح ہوا ہے. ام المساکین انہیں کہا جاتا ہے. اسی کانٹیکس میں ہوا تھا کہ آپ بیوہ ہو گئی تھیں. جو شروع کے غزوات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں نا، تو اس میں کافی سارے لوگ 70 کے قریب مارے گئے تھے، ٹھیک ہے. پہلی تعداد کم تھی، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو 3 سے 6 ماہ ان کا نکاح رہا ہے، اور پھر یہ بھی رخصت ہو گئیں، رحلت کر گئیں. تو ان کا جنازہ آپ نے خود پڑھایا تھا. ہند بنت امیہ چھٹی بیوی ہیں، بنو مخزوم سے آپ کا تعلق تھا. 4 ہجری میں آپ سے نکاح ہوا تھا. خالد بن ولید صاحب کی خالہ تھیں، ٹھیک ہے. زینب بنت جہش زید بن حارثہ آپ کے جو منہ بولے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے جو غلام تھے ان کی بیوی تھیں، ٹھیک ہے. یمیمہ کی بیٹی یعنی آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی. تو بعد میں ان سے آپ نے نکاح کر لیا گیا تھا، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ قرآن میں آیا کہ عرش پر ہوا تھا، اور زید بن حارث صاحب کا نام بھی جو ہے وہ آیا. تو جویریہ بنت حارثہ جو تھیں آپ کی 8ویں بیوی تھیں. بنی مستلق سے جنگ میں آپ مال غنیمت کے طور پر آئی تھیں، لیکن جب آپ نے آزادی چاہی اور کافی چیزیں آپ کے معاملات اور تھے عام آڈینس سے، عام لوگوں سے، تو پھر آپ سے نکاح کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے. رملہ بنت ابی سفیان تو یہ امیر معاویہ کی بہن تھیں، ٹھیک ہے. عبداللہ بن جہش صاحب جو تھے ان کے پہلے شوہر تھے، جب وہ عیسائی ہو گئے تو پھر ان سے ان کو علیحدگی دلوا کر تو آپ سے ان کا نکاح پڑھوا دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر جی صفیہ بنت یہی تو خیبر میں بطور لونڈی آپ کو جیتا گیا تھا، بنو نذیر قبیلے کی تھی، تو آپ سے بھی نکاح کر لیا گیا. 11ویں بیوی تھی میمونہ بنت حارثہ، 10 ہجری میں آپ سے نکاح ہوا. لونڈیوں میں ماریہ قطبیہ جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور مصر کے گورنر مقاقس نے آپ کو بطور تحفے میں دی تھی. اور ریحانہ بنت عبداللہ، ٹھیک ہے. تو یہ ام المومنین کا ٹاپک ہے، اس میں سے اکثر وہ پوچھ لیتا ہے، انہی کویشچنس کو وہ بار بار ریپیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی اور کویشچن آئے تو اسے بھی اپنے نوٹس میں شامل کریں، اور مجھے بھی ضرور اس بارے میں بتا دیجیے گا ام المومنین کے حوالے سے کوئی اور کویشچن آئے تو.